بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کے سلسلے میں ہم نے شرکت اور مضاربت کے اصول اور احکام کا آغاز کیا تھا۔ شرکت کے جو اصول اور احکام ہیں وہ ہم نے مکمل کر لیے تھے، اور اس کے بعد مضاربت کے اصولی مباحث جو ہے وہ جاری تھے۔ مضاربت کے مباحث کو اور مضاربت کی تفصیلات کو ہم نے 13 نکات میں تقسیم کیا تھا، اور گزشتہ نشستوں میں 2 نشستوں میں ہم نے پہلی ایک نشست میں پہلے 4 عنوانات کا تفسیر کچھ عرض کی تھی، اور پھر دوسری نشست کے اندر ہم نے عنوان نمبر 5 اور عنوان نمبر 6 پر کچھ تفصیل آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ تو آج کی جو نشست ہے اس میں ہم عنوان نمبر 7 اور اس طرح 8 پھر آگے 9 اس کو لے کر چلتے ہیں، تو اخراجات وغیرہ سے متعلق، اور پھر اس کے بعد نفع و نقصان کی تفصیلات ترتیب کے ساتھ آگے ہم نمبر 7 سے آج شروع کر رہے ہیں۔ تو مضاربت کے اصولی مباحث میں سے آج جو 7واں پوائنٹ ہے یا 7واں نقطہ ہے وہ ہے اخراجات۔ اس بات پر تقریباً تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ مضارب چونکہ اپنے نفع کے لیے کاروبار کر رہا ہے، اس لیے اصول یہی ہے کہ وہ اپنا نان و نفقہ اور خرچہ خود ہی برداشت کرے گا۔ ہاں، البتہ اس کے باوجود فقہا نے پھر یہ وضاحت بھی کی ہے کہ سفر کی صورت میں مضارب کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اگر مضارب کاروبار کے مقصد کے لیے کسی جگہ کا سفر کرتا ہے تو اس سفر کا خرچہ مضاربت کے مال سے وصول کر سکتا ہے، اور اگر اس دوران سفر کی رات گزارنی پڑی، سفر میں دوران سفر جو ہے وہ رات گزارنی پڑی، تو سفر کے خرچے کے ساتھ اقامت کا خرچہ بھی مضاربت کے مال سے وصول کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پہ کہ اصلاً تو سارا خرچہ اپنا خود برداشت کرے گا، لیکن سفر کرنے کی صورت میں مضارب کا خرچہ مالی مضاربت پر ہوگا۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں۔ ہاں، اس کے لیے پھر یہ بات کہ کتنا خرچہ وہ لے گا، اگر سفر کرتا ہے یا دور جاتا ہے تو کتنا خرچہ لے گا، تو اس کے لیے یہی ہے کہ جو آنے جانے کا کرایہ وغیرہ ہے، یعنی جو تاجروں کے یہاں معروف اور مشہور جتنا خرچہ ہے عمومی طور پر جو لوگ لیتے ہیں تو وہی لیا جائے گا، اس سے زیادہ اور جو ہے وہ خرچے وغیرہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب یہ تو عام جمہور علماء کی رائے تھی۔ جہاں تک فقہائے حنابلہ کی رائے ہے تو فقہائے حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ اخراجات سے متعلق عقد مضاربت کے معاہدے میں فریقین نے جو بھی صورت باہمی رضامندی سے طے کر لی ہو اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا، خواہ سارا خرچہ مضارب کے ذمہ ڈال دے، سارا خرچہ جو ہے مضارب کا وہ رب المال کے ذمہ ڈال دے، یا مضاربت کے مال سے لگائے، یا کوئی اور صورت طے کر لے کہ بھئی شہر کے اندر رہتے ہوئے مضارب خرچہ خود برداشت کرے گا، شہر سے باہر جائے گا کاروبار کے لیے، مضاربت کے کاروبار کے لیے تو مضاربت سے لے گا، وغیرہ وغیرہ، جو جس پر اتفاق ہو جائے۔ تو موجودہ دور میں آسانی کے لیے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کا تذکرہ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی کے اندر کیا ہے۔ تو یہ تو اخراجات سے متعلق جو ضروری تفصیلات تھی وہ آپ کے سامنے آئی۔ اس کے بعد نفع و نقصان کے اصول، یعنی مضاربت کے اندر نفع کے بنیادی اصول کیا ہے اور نقصان کے بنیادی اصول کیا ہے۔ اس سلسلے میں مضاربت کے اندر نفع کے وہی اصول ہیں جو شرکت کے ہیں، یعنی نفع کا وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جس کا تذکرہ شرکت میں ہو چکا ہے۔ کیسے کہ نفع شروع میں ہی طے کرنا ضروری ہے، ایک۔ نمبر 2، نفع جو ہے وہ پرسنٹیج کے حساب سے طے کرے۔ پرسنٹیج کا مطلب پروفٹ کا پرسنٹیج، نفع کا فیصدی حصہ، یعنی بھائی جو نفع ہوگا اس نفع کا اتنا فیصد آپ کا، اتنا فیصد میرا، آدھا آپ کا آدھا میرا، یا 40% آپ کا 60% میرا، ٹھیک ہے، یوں طے کیا جائے۔ تو جس طرح باقی تفصیلات وہی ہے، باقی اصول اس کے وہی ہے جو ہم نے شرکت کی تفصیلات کے اندر، شرکت میں جو نفع کے اصول بتائے تھے وہی، تو وہاں جتنے بھی اصول ہم نے بتائے تھے تقریباً وہ سارے اصول یہاں پر بھی لازم ہوں گے کہ معلوم و متعین ہو، مشاعن ہو، اور جو ہے فکس نہ کیا جائے نفع کسی کے لیے، اور جو سرمایہ لگایا جاتا ہے اس سرمایہ کا پرسنٹیج بھی مقرر نہ کیا جائے نفع کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔
باقی تفصیلات اس کی وہی ہے جو ہم نے شرکت میں پڑھی تھی۔ جہاں تک یہ بات ہے، شرکت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کسی ایک شریک کو مزدور رکھا جا سکتا ہے یا نہیں، آخر میں ہم نے یہ پڑھا تھا شریک کو اجیر رکھنا، وہاں آپ نے تفصیل آپ کے سامنے آئی تھی۔ لیکن مزاربت کے اندر کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ورکنگ پارٹنر جو ہے اس کے لیے بطور مزارب الگ اس کے لیے فیصدی حصہ بطور نفع مقرر کیا جائے اور بطور ورکنگ پارٹنر اس کے لیے الگ سے تنخواہ مقرر کی جائے؟ تو یہ کہتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جائز نہیں۔ وجہ یہ کہ مزارب تو پیسے نہیں لگا رہا، مزارب تو ورکنگ پارٹنر ہے، وہ تو صرف عمل کر رہا ہے۔ تو جب وہ صرف عمل کر رہا ہے تو اس کی طرف سے صرف عمل کے بدلے میں اس کو ایک ہی چیز ملے گی، یا تو مزاربت کے پروفٹ کے اندر شریک ہو جائے اور اپنے عمل کے بدلے میں مزاربت کے اندر جتنا نفع ہوگا اس نفع میں سے ایک خاص فیصد حصہ رکھ لے اپنے عمل کے بدلے میں، اور یا یہ رکھ لے کہ اپنے لیے تنخواہ مقرر کر دے۔ لیکن ایسی صورت میں تو پھر یہ مزاربت نہیں ہوگی، پھر تو یہ اجارہ ہو جائے گا کسی کو مزدور رکھا کاروبار کے لیے۔ تو اس لیے دونوں چیزیں آپ مزارب کے لیے طے نہیں کر سکتے کہ بھئی بطور مزارب آپ کا اتنا پروفٹ ہے، جو پروفٹ ملے گا اس میں سے 20% آپ کا، اور آپ کے لیے الگ سے اتنی تنخواہ بھی ہے، یہ صورت درست نہیں ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ دونوں کو جمع ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک نقصان کا تعلق ہے کہ اگر مزاربت کے کاروبار میں نقصان ہو گیا تو وہ نقصان کون برداشت کرے گا؟ تو نقصان کا اصول شرکت اور مزاربت کا دونوں میں فرق ہے، دونوں کا یکساں نہیں ہے۔ شرکت میں تو نقصان کا اصول تھا کہ الوضیعۃ علی قدر المال، کہ جس نے جتنا سرمایہ لگایا ہے اسی تناسب سے وہ نقصان برداشت کرے گا۔ لیکن مزاربت کے اندر نقصان کا یہ اصول نہیں ہے۔ مزاربت کے اندر نقصان کا اصول آپ کے سامنے ہے کہ اگر مزاربت کے کاروبار میں نقصان ہوگا تو اس نقصان کو پہلے نفع سے پورا کیا جائے گا، یعنی مزاربت کے مال میں جو نفع ہوا ہے اس نفع سے پورا کیا جائے گا۔ اگر نقصان جو ہے وہ نفع سے زیادہ ہے، نقصان اس نفع سے پورا نہیں ہوا، تو پھر رأس المال سے پورا کیا جائے گا، یعنی رب المال کے جو مال ہے اسی سے نقصان پورا کیا جائے گا۔ مزارب کے ذمے کاروبار کا نقصان نہیں ہوگا۔ مزارب کے ذمے اگر کاروبار کا کوئی نقصان لگائے گا تو اس کی وجہ سے عقد مزاربت جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ اس وجہ سے ہاں وہ استثنائی صورتیں تو الگ ہے کہ اگر مزاربت مقیدہ ہے اور معاہدے کے اندر کچھ خاص شرائط طے کی گئی ہیں اور مزارب نے ان شرائط کی خلاف ورزی کر دی، پھر تو نقصان سارا مزارب برداشت کرے گا کیونکہ اس کی خلاف ورزی کی وجہ سے نقصان ہوا۔ اسی طرح دوسری صورت یہ بھی ہے کہ مزارب نے جان بوجھ کر مزاربت کا مال ضائع کر دیا یا جلا دیا یا اس طرح کر دیا، پھر بھی مزارب نقصان برداشت کرے گا۔ یہ عام احوال کی بات ہو رہی ہے کہ مزارب نے جان بوجھ کر نقصان نہیں کیا، مزارب نے کسی شرائط وغیرہ کی اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، پھر بھی کاروبار میں نقصان ہو گیا، ہو جاتا ہے عموماً، تو پھر مزارب جو ہے وہ ضامن نہیں ہوگا، مزارب پر اس کا نقصان لازم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ سب سے پہلے اس کو نفع سے پورا کیا جائے گا۔ اگر نفع سے پورا ہو گیا تو ٹھیک، اور اگر نفع سے جو ہے نقصان پورا نہیں ہو سکا تو پھر اس کو رأس المال سے پورا کیا جائے گا، یعنی مزاربت کے مال سے۔ تو یہ 8واں پوائنٹ تھا نفع اور نقصان کے بنیادی اصول۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 9 یہ ہے کہ مزاربت فاسدہ کا حکم۔ مزاربت کا معاملہ کبھی کبھی شریعت کی نظر میں فاسد ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں دو باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ مزاربت کب فاسد ہوتا ہے، یعنی عقد مزاربت کب فاسد ہو جائے گا، اور دوسرا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر مزاربت کا معاملہ فاسد ہو گیا تو پھر اس کے کیا اثرات ہوں گے اور اس کے شرعی احکامات کیا ہوں گے۔ تو ان دونوں باتوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے مزاربت فاسدہ، تو مزاربت فاسدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مزاربت کے لیے شریعت کی طرف سے جو شرائط مقرر کی گئی ہے، جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی، ان شرائط میں کوئی خلل آ گیا، یعنی کوئی شرط نہ پائی گئی، جس طرح پیچھے ہم نے اصل مال کی شرائط پڑھی کہ بھئی کیسے شرائط ہونی چاہیے، نفع نقصان کی شرائط پڑھی، ٹھیک ہے، یا اس میں کوئی خلاف شرع شرط لگا دی گئی یا نفع میں جہالت پائی گئی تو مزاربت فاسد ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر مزارب پر نقصان کی شرط لگا دی کہ بھئی تم نقصان برداشت کرو گے تو مزاربت فاسد، یا ایسی شرط لگا دی جس کی وجہ سے منافع میں اور ہر ایک کے منافع کے اندر جو ہے جہالت لازم آ رہی ہو، انسرٹنٹی لازم آ رہی ہو۔ مثال کے طور پر مزاربت کو یوں کہنا، رب المال اس کو کہے کہ بھئی مجھے تو 10,000 روپے ملیں گے پروفٹ، باقی جو بچے گا وہ تمہارا۔ اب مزارب کا کتنا بچے گا بھی نہیں بچے گا، تو اس میں جہالت ہے، اس کی وجہ سے مزاربت کا معاملہ فاسد ہو جائے گا۔
ٹھیک، اسی طرح کوئی اور خلافی شرط اگر لگا دی گئی تو اس کی وجہ سے بھی مزاربت کا معاملہ جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، جب مزاربت کا معاملہ شریعت کی نظر میں فاسد ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں کیا اس کا اثر کیا ہوگا اور اس کے کیا احکامات ہوں گے؟ تو بنیادی طور پر تو یہی ہے کہ اگر کاروبار ابھی تک شروع نہیں ہوا تو اس کو یہی کہا جائے گا کاروبار شروع نہ کرے، بھائی یہ تو مزاربت فاسدہ ہے۔ اور اگر کاروبار شروع ہو چکا ہے اور باقاعدہ اس میں پروفٹ بھی ہو گیا، اس میں مال جو ہے وہ نفع بھی آ گیا، تو اب کیا ہوگا؟ وہ نفع کس کو ملے گا؟ کیا دونوں نے جو شرائط طے کی ہے آدھا آدھا نفع یا جیسے بھی ہو اس شرائط کے مطابق نفع ہوگا یا کیا ہوگا؟ کیا اصول ہوگا؟ تو اس کا اصول یہ ہے کہ کاروبار مزاربت فاسدہ کے اندر کاروبار سے جو بھی نفع ہوگا وہ سارا کا سارا نفع رب المال کو دیا جائے گا۔ یعنی رب المال کا مطلب جس نے انویسٹ کیا ہے مالک کو دیا جائے گا۔ اور جہاں تک مضارب ہے ورکنگ پارٹنر جس نے کام کیا ہے اور اس نے اتنی مدت کام بھی کی ہوگی تو اس کو اجرت مثل دی جائے گی۔ اجرت مثل کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے مثلا 2 مہینے کام کیا، ٹھیک ہے جی، 2 مہینے میں جتنا پروفٹ اور نفع ہوا وہ تو سارا رب المال لے لے گا، یعنی انویسٹر لے لے گا۔ اب 2 مہینے اس آدمی نے کام کیا ہے، اس کو کیا ملے گا؟ اس کو 2 مہینے کی تنخواہ ملے گی۔ تنخواہ کتنی ہوگی؟ تنخواہ اجرت مثل کہلاتی ہے کہ اس علاقے میں اس جیسا آدمی اس جیسے کام کا اتنی مدت کے بدلے میں کتنا نفع لیتا ہے، کتنی تنخواہ لیتا ہے۔ 2 مہینے ہیں، آدمی کیسا ہے، سکلز اس کی کیسی ہے، مہارت، اور کیا کام اس نے کیا ہے، یہ ساری باتیں اور اس کے سے معلوم کر کے اور اس کی بنیاد پر اس کی اجرت طے کر دی جائے گی، اور اتنی ہی 2 مہینے یا 1 مہینے جتنے بھی اس نے کام کیا ہے اتنے مہینوں کی اس کو تنخواہ دے دی جائے گی رب المال کی طرف سے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر مزاربت فاسدہ کا حکم۔